کروانا چاہیے تمام احباب کا۔ محترم جناب جی شیخ محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی امیر ہیں مرکزی جامعۃ الحدیث سندھ کے، اور محترم جناب قاری اللہ داس صاحب جو ہمارے علاقے کے ممتاز عالم دین اور مشہور و معروف ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب علامہ طیب عثمانی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب قاری محمد اشرف صاحب جو علامہ طیب عثمانی صاحب، علامہ شبیر عثمانی صاحب کے مدرسے کے سینئر مدرس بھی ہیں اور وہاں کے امام و خطیب بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب قاری عبد الرحمن عطر صاحب جو ہماری مسجد جامع شباب الاسلام کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور ہمارے جامعۃ الاحسان اسلامیہ کے مدیر تعلیم ہیں۔ اس کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب محمد اقبال علی محمد صاحب جو ہمارے جامعہ کے نائب ناظم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب مفتی محمد یونس صاحب جو جمعیت علماء اسلام حلقہ منظور کالونی کے امیر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب مفتی محمد بلال صاحب جو جامع مسجد اقصیٰ کے خطیب ہیں، علامہ شبیر عثمانی صاحب کے ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی حشمت اللہ صدیقی صاحب خان صاحب جو علامہ شبیر عثمانی صاحب کے ادارے کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ادھر میرے سائڈ پہ تشریف فرمائے محترم جناب مفتی منور احمد ذکی صاحب جو زہرہ مین کے ادارے کے مدیر بھی ہیں اور جامع مسجد اہل حدیث کوٹ روڈ کے خطیب ہیں اور مدرسہ ابو ہریرہ کے نائب شیخ الحدیث بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب محمد یوسف نعیم صاحب جو ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں، اور اس کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب الشیخ عبد الرزاق شیخو پوری صاحب جو ہمارے شعبۃ البنات کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی رضوان احمد صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس حلقے کے امیر بھی ہیں اور مسجد عائشہ کے خطیب بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب قاری محمد اقبال صاحب جو شعبہ حفظ جامعۃ الاحسان اسلامیہ کے شعبہ حفظ کے انچارج ہیں، اور میں گزارش کروں گا محترم قاری صاحب سے کہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ نرم ہاتھ رکھیے کہ پھر نرم ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر انما انت مذکر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا احسن سلفی صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزہم، بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ وکثر اللہ اعمالکم، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین خیر، حفظک اللہ تعالی عن بلیات السماء والارض، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کا نام اگر لوں گا تو ریپیٹ ہوگا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف قصوری کا نام لے لوں۔ یہ میرے لیے کافی قابل احترام شخصیات میں سے ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے محبوب دوستوں میں سے ہیں، اور ان سے میری کئی نسبتیں ہیں۔ ایک دو کا ذکر کر بھی دیتا ہوں۔ یہ بھی بحرالعلوم سعودیہ میں کسی زمانے میں پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتہ رجسٹر میں ان کا نام ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ وہاں انہوں نے فیوز و برکات حاصل کی ہیں،
اور میں نے بھی عربی فاضل وہیں سے ہی کیا تھا. مولانا رشید مسعود سے میرے ساتھیوں میں سے تھے. حضرت تو بہت بعد میں میرے خیال سے تشریف لائے ہوں گے. اور ان کا اور میرا استاد مشترکہ مولانا یوسف کلکتوی، ایک نسبت یہ ہے. اور سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ سورت یوسف کی وجہ سے بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فیض حاصل کیا. بنوری ٹاؤن میں ان کا نام بھی یوسف تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام بھی یوسف ہے، وہ بھی بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے. لیکن بات یہاں میں اس انداز کی کروں گا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہماں دارت تو تنہا داری. اللہ نے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ علماء میں بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کا کام تو نہیں ہے، لیکن گفتگو چونکہ شروع ہو چکی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے ابا ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا، پھر خلافت دی. لیکن وہ زمین پہ آئے، پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت ضرورت نہیں ہے، کتنے مصائب علم، کتنی پریشانیوں سے گزر کے اللہ نے ان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا. لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا تو اللہ نے کہا تو عرش سے آ جا، اور پھر براق کے ذریعے سے آ. پھر اکیلا نہیں، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، سارے فرشتے تیرے ہم رکاب ہوں، ان کی معیت میں تو آ، تو میں تجھے خاتم النبیین بناؤں گا. تجھ پر نبوت ختم کر دوں گا، تجھ پر شریعت مکمل کر دوں گا، تجھ پر قرآن مکمل کر دوں گا. تیرے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، قیامت تک یہی شریعت قائم دائم رہے گی. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہمارے استادوں کی نگاہ کرم ہے، بلکہ کرم بالائے کرم ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں کچھ دین سکھایا، انہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں سمجھائی. اگرچہ ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزوں کو میں مثال دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگ اہل علم ہیں، دو چیزوں کی مثال دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ گندم میرے علاقے میں، آپ کے علاقے میں، بہت سے علاقوں میں گندم جب سٹوں سے نکل آتی ہے، اناج کی شکل ہو جاتی ہے، اس کی بوریاں تولی جاتی ہیں تو منوں کے حساب سے اس کی قیمت لگا کرتی ہے، 200، 600، 800 جو بھی. اس گندم کے اندر کچھ مٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی قیمت میں بک جاتی ہے، ایک نسبت کی وجہ سے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی؟ اسے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی؟ اسے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے. آگے کہتا ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مر مٹا ہے اسے ضرورت کیا نشان سے. تو یہ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور اہل علم، اہل حق، اہل توحید کا میں قدردان بھی ہوں. اللہ مجھے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ
کارکن کی حیثیت سے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں لوگ کہتے تو مفتہ ہیں، لیکن جب ہمیں کھانا کھلاتے ہیں یا تقریر کرواتے ہیں یا نکاح پڑھواتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرا کے کھانا ہمیں پھر کھلاتے ہیں۔ میں پرسوں سے بہت خوش تھا، میں نے کہا بھی ہمارے ساتھی حضرت مولانا احسان صاحب ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، سلفی صاحب، بڑا خوش تھا، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا نہیں بھائی نہیں، ایسے مفت میں نہیں ملے گا۔ اور مولانا احسان سلفی نے کہا میں یہ مفت میں ملی نہیں ہے یوں، میں یہ مفت میں ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، میں یہ کیوں کسی کو مفت میں دوں، پہلے تقریر کرو پھر کھانا دوں گا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہماری اس محبت کو اللہ قائم دائم رکھے۔ قہر درویشاں بر جان درویشاں تو اب ہم برداشت کریں گے، اس لیے کہ کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام میرے ابا تیرے ابا نے جنت بھی چھوڑ دی تھی۔ تو میں بس 2 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ تو تمہیدی کلمات تھے، 2 باتیں میں آپ سے کروں گا۔ وہ یہ کہ میں نے ایک وہ دور دیکھا ہے جب مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا محمد یوسف کلکتوی، قاری عبد الخالق رحمانی، اور ایک دور پیچھے مولانا داود غزنوی، یہ لوگ یوں بیٹھتے تھے اور اسلام کے علم کو، شریعت کے قانون کو، شریعت کی اداؤں کو اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ شورش کاشمیری ہوتا تھا، آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آغا شورش، اس کا نام عبد الکریم تھا۔ تو میں نے یہ پھول دیکھے ہیں، اگرچہ شعور اس وقت مجھے بھی نہیں تھا، میں نے ان لوگوں کو ایک اسٹیج پہ دیکھا ہے۔ اب چونکہ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، وہ کسی نے کہا ہے، معاف کرنا میری ذرا عادت بھی ایسی ہے، گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، باقی رہے درخت کے پتے، شان والے لوگ تو چلے گئے، باقی رہے الو کے پٹھے۔ اب ہماری سننے والا بھی کوئی نہیں، ان کی سننے والے تھے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں اگر ہم غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ ہماری بھی کمزوری ہے۔ ہم ٹوٹلی طور پہ عوام الناس کے اوپر نہیں ایسی باتیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، سن 1977 کے اندر جو تحریک چلی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا ٹرینوں کو لوگوں نے جام کر دیا تھا، اور 2 آدمی، یہ بلوچ کالونی پل اس وقت نہیں بنی تھی، 2 آدمی انجن کے نیچے آ کے کٹ گئے تھے۔ قومی اتحاد، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے نعرے کے لیے اس قدر قربانیاں، اور اگر آپ اور ہم اور پیچھے چلے جائیں تو سن 1953 میں لاہور کا مال روڈ، لاہور کے اندر جو مال روڈ کہلاتا ہے، 10,000 افراد نے ختم نبوت کے لیے قربانی دے کے زمین کو رنگین کر دیا تھا خون اپنے سے۔ کاش کہ ہم وہی جذبہ اپنا اجاگر کریں جو ہمارے بڑوں میں تھا، جو ہمارے بڑوں نے اپنے لوگوں کو اپنے جذبات منتقل کیے، یہاں تک کہ غازی علم الدین کا آپ نے پڑھا ہوگا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، ہائے ہائے، انہوں نے ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ بیان کیا، ام المومنین اماں عائشہ اور اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور بیان کے دوران کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں اماں ختیجہ اور عائشہ دروازے پہ کھڑی ہوئی ہوں، اپنی عزت ناموس کی چادر پھیلا رہی ہوں تمہارے آگے۔ یہ غازی علم الدین وہیں سے اٹھا تھا،
لوگوں کی پنجابی کہتے ہیں دھاڑیں نکل گئی تھی، رونا اتنا ہو گیا تھا کہ خطیب کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا تو ہم کم سے کم ان لوگوں کے جو جذبات تھے، ان کے جو شرعی اعتبار سے وہ لوگوں کو ہموار کرتے تھے، ذہن ان کا بناتے تھے۔ حضرت مولانا داؤد غازنوی کی آپ تاریخ پڑھیں، ساتھ ہوتے تھے۔ اسی طرح مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی تھے، اور تاریخ میں جاؤں تو بہت سے لوگ ہیں۔ پھر ابھی کل کی بات ہے، علامہ احسان علیہ ظہیر تھے، مولانا ضیاء القاسمی تھے، مولانا حق نواز جھنگوی تھے۔ ابھی کل کی بات ہے، حضرت ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب تھے، اور یا امین عبداللہ صاحب، اور بھی کچھ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم تسبیح کے دانوں کی طرح رہیں گے، بلکہ ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا۔ وہ کینچی لے کے آیا اور اس نے آ کے ان کو پیش کی، اور میں تو کہوں گا کہ اہل حدیث حضرات بہت اچھا کرتے ہیں، مونچھوں کو رگڑ ہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ مونچھوں کو رگڑو، لیکن ہم تھوڑی ہماری ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت یہ میں بنا کے، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس یہ حلال کا لوہا اتنا ہی تھا، بالکل حلال اور پاکیزہ ہے، یہ آپ مونچھیں لبیں ٹھیک کر لیں گے، داڑھی سیٹ کر لیں گے، اور کسی جگہ کے بال تھوڑے بہت سیٹ کر لیں گے، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ میں نہیں لیتا۔ اس نے بیچارہ ڈس ہارڈ ہوا، دل ٹوٹا اس کا کہ میں غریب آدمی ہوں۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے کہا نہیں، تیرا دل میں نہیں توڑ رہا، یہ تو بہت زیادہ لوہا ہے، تو ایسا کر بہت تھوڑے سے لوہے سے مجھے سوئی بنا کے لا دے۔ کینچی کا کام ہے پرزے کرنا، ٹکڑے کرنا، کاٹنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا۔ تو میں وہ لے لوں گا تیرے سے، وہ لے آؤ بنا کے۔ تو ہم اگر اس طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی رہے۔ مولانا احسان سلفی صاحب دامت برکاتہم ابھی مجھے کچھ حکم دے رہے تھے۔ میں تو جب سے آیا ہوں اس علاقے میں الحمدللہ میں نے جوڑ کا کام بھی کیا ہے، اور میں دوستوں کے کام بھی آیا ہوں۔ کسی بھی پلیٹ فارم پر کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں، حافظ احمد بخش کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، الحمدللہ اس پھانسی گھاٹ سے الحمدللہ میں نکلوا کے لایا تھا۔ اور آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، یہ جو اختر کالونی کا جو سگنل ہے، یہاں پی ایس او کا ایک چیئرمین تھا، بم بلاسٹ میں وہ ختم ہو گیا تھا۔ 6 لڑکے سپاہ صحابہ کے محمود آباد تھانے والے پکڑ کے لے آئے تھے۔ یہ عالمگیر یا ایسے کچھ نام تھا اس کا، ڈی ایس پی تھا، ابھی بھی یہ ڈیفنس میں اپنا ہمارے قریب جو 9 نمبر بلاک ہے اس کا گھر ہے، وہ اس وقت ڈی ایس پی ہوتا تھا اس علاقے کا۔ میں تھانے چلا گیا، جب تھانے میں گیا تو میں نے تو اپنی عادت کے مطابق جا کے تھوڑا شور شرابہ کیا۔ اس نے مجھے پکڑا ہاتھ سے اور مجھے باہر لے آیا، اور مجھے کہنے لگا وہ آئے ہوئے ہیں، آپ ابھی ذرا مہربانی کریں ادھر بیٹھے۔ میں نے کہا کہ بھی یہ ان کو ویسے خام خواہ پکڑ کے لے آئے، کوئی وجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں۔ رات کے 3 بجے اللہ کے فضل سے وہ میرے گھر ان کو لے کے آیا۔ آپ یقین کریں میں ان کو نہ شکل سے جانتا تھا نہ نام سے جانتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ خدمات کہاں گئے مولوی احسان سلفی صاحب؟ چلے گئے باہر کہیں، چلے خیر کوئی بات نہیں۔ تو میں تو الحمدللہ آپ کے لیے، علماء کے لیے، اہل توحید کے لیے 24 آور، کل میں 2 جگہ اور بھی گیا تھا، اس کا ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مہینے میں، 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں کبھی کبھار جمع ہو جایا کریں۔
اور کبھی کبھی یہ ختم نبوت والے ہوتے بڑے بخیل ہیں، کنجوس بہت ہوتے ہیں. چلو تو اپنی طرف سے کھانا کھلا دیا کر، ہمیں کوئی حرام تو نہیں ہے نا تیرے پاس بھی، ہم کھائیں گے. اس طرح اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی، اور مجھے بھی کہو گے تو مرتا کیا نہیں کرتا، میں بھی کچھ کر ہی لوں گا. اگرچہ بس کہہ تو رہا ہوں بادل نخواستہ، آپ صحیح نہیں سمجھنا میری بات کو، اس بات کو صحیح نہیں سمجھنا. تو ہم اگر مل جل کے تھوڑی سی ایک قوت کا مظاہرہ کریں، کبھی کبھار کہیں ملاقاتیں ہو جائیں، باتیں ہو جائیں، اور نہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا، خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے. تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے جتنا ہمارے بس میں ہے. اب دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال دے کے بس میں اجازت بھی چاہوں گا، اس لیے کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہوگا. ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں ان کی قیمتیں لگ رہی تھی تو ایک عورت وہ سود کی بٹیاں لے کے جا رہی تھی. تو کسی نے کہا یہاں تو کئی ڈالر چاہیے، کتنے کتنے پاؤنڈ چاہیے، بیوقوف بڑھیا تم یہ چھوٹی سی سود کی گٹیاں لے کے جا رہی ہے. اس نے کہا میں اس لیے نہیں لے کے جا رہی کہ میں اس کو خرید لوں گی، میں اپنا نام خریداروں میں لکھوانے جا رہی ہوں. تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرما ہے، میرا نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے سامنے اتنی باتیں کرنا اور آپ حضرات کا میری ایسی بے جوڑ باتیں سننا، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری ایسی باتوں کی طرف آپ نے توجہ دی، میرے سے سنی، اور آئندہ کے لیے جو لاہ عمل میں بتا رہا ہوں اگر ممکن ہو تو اس کے مطابق عمل کی کوشش ہم کر لیں اور مل جل کے ہم اس قافلے کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ العزیز تو ہمیں کامیابی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی. اور ہم دیکھیں کہ ابتداء اسلام، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اب دوبارہ یہاں بھی ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ کی نظر فاران کی چوٹی پر چلی جائے. اکیلا تھا، ایک تھا آمنہ کا لال در یتیم. وہ کسی نے کہا اکیلا تھا، میں نے کہا وہ اکیلا تھا اور اکیلے ہی کی بات کرنے آیا تھا. اکیلا تھا، اکیلے کی بات کرنے آیا تھا. ایک بات یار اور آگے کیا کروں پھر میں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کی جامع مسجد میں ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن بیان کرتے تھے. سیڑھیوں سے اتر رہے تھے جو مٹیا محل کی طرف ہے، میں چونکہ وہاں گیا ہوں تو اس لیے نقشے کا پتہ ہے. سیڑھیوں سے وہ اتر رہے تھے، ایک بڑا میاں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے دوسری سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا، ہانپتا کانپتا. جب ان پہ نظر پڑی تو اس نے پوچھا بھئی یہاں شاہ اسماعیل کا بیان ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوتا تو ہے. انہوں نے کہا کب ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ تو ختم ہو گیا. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس بڑے میاں نے پوچھا مولوی اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں ختم ہو گیا. کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ حیران کہ بھی آخر کیا کہنا چاہتا ہے بڑا میاں. تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر اس نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بابا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تقریباً 12 میل سے پیدل چل کے آیا ہوں، مولوی اسماعیل کا بیان سننے آیا تھا. بیان ختم ہو گیا، بوڑھا آدمی ہوں، میرے پاؤں میں ٹانگوں میں درد ہے. شاہ اسماعیل نے شہید نے کہا میں اسماعیل ہوں، بیٹھ یہاں.
اوپر والی سیڑھی پہ شاہ صاحب بیٹھ گئے, نیچے والی سیڑھی پہ بڑے میاں کو بٹھایا. مسجد میں 3 گھنٹے تقریر کی تھی, 3 گھنٹے پوری تقریر وہیں کی انہوں نے, پورے 3 گھنٹے. لوگوں نے کہا مولوی اسماعیل بھی پاگل ہے, ہمیں بھی لوگ پاگل ہی کہتے ہیں, یہ مولوی اسماعیل پاگل ہے. ایک آدمی کے آگے 3 گھنٹے تقریر کر ڈالی. بات ہوتے 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 ان کے کانوں تک پہنچ گئی, تو انہوں نے ایک دن پھر اپنے بیان میں اعلان کیا. اس نے کہا ہم ایک کے آگے بھی ایک کی بات کرتے ہیں, مجمع کے آگے بھی ایک کی بات کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس فلیبلغ الشاہد الغائب, جو کچھ میں نے کہا, جو کچھ میں نے سنا اور جو آپ حضرات نے سماعت کیا, جو اچھی باتیں ہیں وہ میں اپنے اساتذہ کی طرف منسوب کرتا ہوں. یہ انہوں نے مجھے سکھائی ہیں. کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو, میں معافی کا خواستگار ہوں, معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دینا. نادانستہ طور پہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سب سے میں معذرت چاہوں گا. اور پھر حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب کا بھی اور آپ تمام حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب چونکہ ہماری محفل کے میرے نزدیک دولہا ہیں, اگرچہ نکاح کے قابل اب یہ نہیں رہے ہوں گے, لیکن یہ کچھ اختتامی کلمات کہیں اور ہمیں 1-2 نصیحت بھی کریں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کروا دیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے